بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات طب نبوی کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل دا اردو ٹیچر پر خوش آمدید۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہماری سب سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا لاجواب طبی ٹوٹکا لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ جس میں صرف 1 روپے کا پھل ہے اور اس میں 50 بیماریوں کا آزمودہ علاج موجود ہے۔ اس کو عام طور پر سبزی تصور کیا جاتا ہے، مگر یہ پھلوں کی فیملی میں سے ہے اور صرف 1 روپیہ خرچنے سے آپ 50 خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پھل یا یہ سبزی لیمو کہلاتی ہے، جس کا رنگ زرد اور سبز مائل ہوتا ہے۔ لیمو کا ذائقہ خواتین و حضرات ترش ہوتا ہے کیونکہ اس میں سٹرک ایسڈ کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے اعلیٰ قسم کاغذی لیمو کی ہے، جس کا چھلکا کاغذ کی طرح پتلا ہوتا ہے۔ اس کا مزاج سرد اور تر ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 6 ماشا لیمو کا رس ہے، جبکہ روغن لیمو کی مقدار 1 سے 3 قطرے تک ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بیماریوں سے شفا رکھی ہوئی ہے، اتنے بے شمار فوائد رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ابھی جب سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ عام طور پر جس چیز کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے، جو چیز ہمارے کچنز میں اسی طرح پڑی رہتی ہے، وہ کتنی بیش قیمت ہے۔ لیمو وائٹامن بی اور سی اور نمکیات کا بہترین ماخذ ہے، یعنی یہ قدرتی طور پر یہ تمام جو منرلز اور تمام وائٹامنز ہیں ان کا یہ نیچرل ایکسپوننٹ ہے۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات، اس میں وائٹامن اے کی بھی مقدار پائی جاتی ہے، چنانچہ اس کا گودا اور لیمو کا رس دونوں انتہائی فائدے کے حامل ہے۔ یہ مفرح قلب اور سردی پہنچاتا ہے اور صفرا کو ختم کرتا ہے، یعنی کسی کو اگر متلی اور صفرا ہو تو قید کے لیے کو روکنے کے لیے بہترین ہے۔ پھر یہ بھوک لگاتا ہے اور پیاس کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ تازہ لیمو کی سکنجبین بنا کر بخار میں کسی کو پلائیں تو فوری افاقہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ملیریا بخار ہو جائے تو لیمو کو نمک اور مرچ سیاہ لگا کر چوسنا بخار کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہیضہ ہو جائے تو اسی لیمو کا رس 1 تولہ یعنی 12 گرام لے کر پیاز کا رس 1 تولہ ملا کر اس میں کافور 1 رتی کے برابر ملا کر دن میں 3 یا 4 دفعہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ایسی صحت بہترین ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ پھر لیمو کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ خون کے جوش کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی خون میں جو گرمی پائی جاتی ہے اس کو نہایت یہ معتدل کر دیتا ہے۔ معدے اور جگر کو قوت دیتا ہے اور خاص طور پر جگر کا جو گرم مواد ہے اس کو جذب کرتا ہے۔ پھر فیس بیوٹی کے لیے لیمو نہایت مفید ہے۔ اگر لیمو کو کاٹ کر چہرے پر ملا جائے تو چھائیاں اور کیل مہاسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یرکان میں لیمو بہترین دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی نعمت عطا فرما دی ہے کہ نہ صرف اس کا رس، اس کا گودا، بلکہ لیمو کے بیج بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ بچوں کو دست اور قے کی شکایت ہو جائے تو اس کی خوراک یہ ہے کہ 2 سے 3 دانوں کا سفوف بنا کر کھلایا جائے، لیکن بیج کو ہمیشہ آپ نے چھیل کر استعمال کرنا ہے، اور جب آپ 2 سے 3 دانوں کا سفوف بنا کر کھلائیں گے تو انشاءاللہ دست اور قے کی جو حالت ہے وہ فوری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر گرمیوں اور برسات کے موسم میں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے تو لیمو کا رس فوری طور پر پلانے اور کاٹی ہوئی جگہ پر لیمو لگانے سے اس کے زہر کا اثر بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے۔
خواتین و حضرات، اس کا مزید فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر لیمو کو سونگھیں یعنی کاٹ کر اس کی اسمیل آپ انہیل کریں تو نزلے کو فوری طور پر بند کرتا ہے۔ اگر لیمو کے رس کو چاقسو میں حل کر کے جست کے برتن میں رگڑ کر آنکھوں میں لگایا جائے تو عشوب چشم کے لیے نہایت مفید ہے۔ بینائی کی کمزوری، آنکھوں کی سرخی اور دھند وغیرہ کو دور کرنے کے لیے لیمو کا پانی یعنی آب لیمو آدھ پاؤ کانسی کے برتن میں بانس کی لکڑی سے روزانہ 4 گھنٹے تک رگڑتے رہیں۔ 8ویں دن سرمے کی مانند جب یہ خشک ہو جائے اور تھوڑی بہت نمی رہ جائے تو پھر کم دھوپ میں خشک کر کے بطور سرما استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں کے لیے یہ سرما جو ہے کتنا مفید ہوگا۔ تازہ لیمو کے چھلکوں سے روغن لیمو تیار کیا جاتا ہے جو پیٹ کی گیس میں بے حد مفید ہے۔ خواتین و حضرات، ویسٹ میں لیمو کے چھلکوں سے مربع بنانے کا عمل شروع کیا جا چکا ہے جس کو ماملیٹ کہتے ہیں، جو بچوں کی پسندیدہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر لیمو کا اچار استعمال کیا جائے اپنے کھانے کے ساتھ تو بڑی ہوئی تلی کے لیے مفید ہوتا ہے، یعنی یہ تلی کی بیماری جو ہے اس سے نجات دلاتا ہے۔ پھر کھانے کی اگر بات ہو رہی ہو تو چاولوں کو ابالتے وقت اگر 1 چمچہ لیمو کا رس اس میں نچوڑ دیا جائے تو چاول خوش رنگ اور خوشبودار بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام فرائی کی ہوئی اشیاء، روسٹڈ چیزوں پر اگر لیمو نچوڑ کر کھایا جائے تو یہ کھانے کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، کھانے کی بدبو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب مچھلی بنائی جاتی ہے تو مچھلی کی خاص اسمیل ہوتی ہے، تو اگر لیمو کا رس استعمال کیا جائے تو مچھلی نہ صرف خوش ذائقہ پکتی ہے بلکہ اس کی جو اسمیل ہے اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر آپ کے دانت گندے ہیں، پیلے ہیں اور درد کی شکایت ہے تو لیمو کے چھلکوں سے انہیں صاف کیجیے۔ آپ کے دانت بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو دانت درد کی شکایت نہیں رہے گی۔ اور آپ کو مزید بتائیں کہ اگر نکسیر کسی کی کثرت سے پھوٹتی ہو تو جس وقت نکسیر پھوٹ رہی ہو تو فوراً لیمو کے چند قطرے دونوں نتھروں میں لٹا کر ڈالنے سے فوراً بند ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز دوبارہ کبھی نکسیر بھی نہیں پھوٹے گی۔ ہمارے وہ تمام احباب جن کا وزن ایک خاص حد سے بڑھ چکا ہے، وہ اگر لیمو کا رس 2 چمچ، شہد 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کر صبح نہار منہ پئیں تو انشاءاللہ 2 ہفتے کے مسلسل استعمال سے ان کے وزن میں خاصی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو کا رس حل کر کے پئیں۔ پھر ہماری تمام بہنیں جن کو بالوں کے مسائل ہیں، اگر وہ سر دھونے کے بعد لیمو کا رس ملا کر پانی دوبارہ بالوں میں لگایا جائے اور تولیے سے خشک کیا جائے تو بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ لیمو کا کثرت سے استعمال مصفہ خون ہے، یعنی خون کو صاف کرتا ہے اور کینسر جیسے موذی مرض تک سے آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔ وہ تمام احباب جن کو پیشاب کی نالی میں سوزش کی تکلیف ہے اور رک رک کر پیشاب اور جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے، وہ اگر لیمو کا رس استعمال کریں تو ان کو اس تکلیف میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور وہ لوگ جو خدا نخواستہ کڈنی پین یعنی درد گردہ میں مبتلا ہو جائیں، ان کے لیے ہے کہ لیمو کا رس 10 گرام لے کر، سہاگا 1 گرام لے کر، شورہ کلمی 1 گرام لے کر اور نشادر 1 گرام لے کر، یہ تمام اجزاء جو ہیں آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے۔ آپ نے یہ تینوں اجزاء بتائی گئی مقدار میں لے کر تینوں کو لیمو کے رس میں حل کرنا ہے اور درد کے وقت استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی درد گردہ میں افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو، گردوں میں پتھری ہو یا مثانے میں پتھری ہو تو یہ چھوٹی موٹی پتھری جو ہے اس کو لیمو کی سکنجبین سے بھی نکالا جا سکتا ہے، یعنی لیمو کی سکنجبین آپ اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کو کڈنی سٹونز یا مثانے کی پتھری جو ہے اس سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ اگر آپ آنکھ کے درد میں مبتلا ہیں تو نصف لیمو پر، آدھے لیمو پر سندور چھڑک کر اس طرف کے پیر کے انگوٹھے پر باندھے، 1 روز میں انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھ کا درد جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔
یہ ہم سب جانتے ہیں کہ لیمو جراثیم کش بھی ہوتا ہے. اگر بواسیر کی صورت میں اس کو مسوں پر لگایا جائے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھوڑے پھنسیوں پر لگانے سے زخم جلدی مندمل ہو جاتے ہیں. اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں کہ لیمو کا رس بیسن میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرے اور جلد کی رنگت جو ہے وہ نکھر آتی ہے. تو یہ وہ تمام فوائد ہیں جو آپ کو 50 قسم کی بیماریوں سے صرف 1 روپے کا لیمو نجات دلا سکتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زیادہ مقدار میں یعنی معتدل اعتدال سے ہٹ کر اگر آپ لیمو کا استعمال کریں گے تو اس کی ترشی آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ آپ نے اعتدال کا دامن تھامے رکھنا ہے اور جیسے جیسے مقررہ تعداد میں مقدار میں آپ کو مختلف بیماریوں کی صورت میں نسخہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالی آپ کو اس ایک معمولی سی بظاہر نظر آنے والی چیز سے کیسی کیسی بیماریوں سے نجات دیتے ہیں. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے, اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور آپ اگر کوئی ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ بیان کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے. انشاءاللہ بہت جلد ہماری ٹیم آپ کے مسئلے کے حل میں بھی آپ کی مددگار ہوگی اور آپ کو اس کا کوئی نہایت مستند سلوشن بذریعہ اس چینل کے آپ تک پہنچا دیا جائے گا. وہ تمام احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان کو یاد دہانی کے طور پر عرض ہے کہ وہ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر لسٹ میں ضرور شامل ہو جائیں تاکہ ان کو فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں. آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.